بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت صاحب قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا، اے رب اسے زیور پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا، اے میرے رب اسے اور بھی اصلی لباس پہنا، تو اسے عزت و بزرگی کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے مولا اب اس سے راضی ہو جا اور اس کی تمام خطائیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور حیات کے بدلے میں اس کی نیکی بڑھتی جائے گی۔ رواہ الترمذی و حاکم و بہقی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حمزہ اور اس کی اقسام اور ان کے قواعد۔ حمزہ عربی حروف ابجد میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کے صفحات میں یہ حرف ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے، کہیں عین کے سر والی شکل میں، کہیں الف پر زبر، زیر، پیش اور جزم کی صورت میں، اور کسی جگہ واو اور یا کو نشست بنا کر بیٹھا ہوا ننھا عین کا سر۔ ادائیگی سب کی ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، اس کا مخرج اقصا حلق ہے۔ گرامر کے لحاظ سے حمزہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو حروف مادہ کے اصل میں شامل ہو، یعنی روٹ ورڈ کا حصہ ہو۔ مثلا اخذہ کا مادہ حمزہ خا اور ذال ہے، یہاں حمزہ مادہ کا حصہ ہے، اس لیے یہ حمزہ اصلی ہے۔ اگر کسی کلمہ کی حمزہ اس کے مادہ کے حروف سے باہر ہو تو وہ حمزہ زائدہ ہوگی۔ مثلا اذکرو کی حمزہ کہ اس کا مادہ ذال، قاف اور را ہے، اور یہ حمزہ ان حروف میں سے، ان تینوں حروف میں سے نہیں ہے بلکہ باہر ہے، اس لیے یہ حمزہ زائدہ کہلائے گی۔ حمزہ زائدہ کی مزید دو اقسام ہیں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی۔ پہلے ہم حمزہ وصلی کو لیتے ہیں۔ وصال ملانے کو کہتے ہیں، ٹو کنیکٹ۔ یہ ایسی اضافی حمزہ ہے جو کہ شروع کلام میں پڑھی جاتی ہے اور درمیان کلام میں حذف ہو جاتی ہے، یعنی گر جاتی ہے اور نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کوئی ایسے کلمے سے قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے جو کہ حمزہ وصلی سے شروع ہوتا ہے تو یہ حمزہ پڑھنا ہوگی، اور اگر پہلے سے پڑھتے ہوئے اس جگہ آیا ہے اور پچھلے کلمات کو اس حمزہ والے کلمہ سے ملا کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس حمزہ کو حذف کرنا ہوگا، یعنی چھوڑنا ہوگا۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کسی متحرک حرف سے شروع کرنا ہوتی ہے، جبکہ وقف یا سٹاپ ہمیشہ سکون پر ہوتا ہے، الا یہ کہ وقف بالروم کیا جائے۔ اگر آغاز تلاوت کسی ساکن حرف سے ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس حالت میں ایک حمزہ کا اس کلمہ کے شروع میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اگلے لفظ کے سکون سے اتصال کیا جاتا ہے، یعنی ملایا۔ حمزۃ الوصل کی مثالیں: الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ جو الذین کی ہم نے حمزۃ الوصل پڑھی ہے زبر لگا کر، یہ نہیں پڑھی جائے گی، اور طرح پڑھیں گے للمصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اور اگر وقف کرتے ہیں تو پھر پڑھیں گے الا المصلین، یہاں وقف کر لیا اور پھر آگے سے شروع کریں گے تو یہ حمزہ وصلی پر زبر ڈالنی پڑے گی، زبر لگا کر پڑھیں گے الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ دوسری مثال ارم ذات العماد، وقف کر لیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور اگر اکٹھا پڑھیں گے وصل میں پڑھیں گے تو پھر کس طرح ہوگا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ دال کا لام مشدد سے ادغام ہوگا اور حمزہ وصلی حذف ہو جائے گی۔ قل، اور وقف کے بعد پڑھے الحمدللہ، تو اکٹھا پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے قل الحمدللہ، حمزہ حذف ہو جائے گی۔ ربنا اکشف عنا،
حمزہ نہیں پڑے گی۔ اگر اس کو وقف میں پڑھیں گے ربنا اکشف عنا، حمزۃ الوصل کی پہچان، حمزۃ الوصل الف کی طرز پر لکھی جاتی ہے۔ عثمانی رسم الخط کے مصحف میں جو کہ عرب ملکوں سے شائع ہوتے ہیں، اس حمزہ کے اوپر چھوٹا سا صاد ڈلا ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو مصحف ہمارے پبلشر یہاں سے شائع کرتے ہیں ان میں ایسا نشان نہیں دیا جاتا، اس حمزہ کو بھی الف کی طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام قاری کیا کرے، اسے کیسے معلوم ہو کہ یہ حمزۃ الوصل ہے تاکہ وقف کرنے پر وہ اسے پڑھے اور ملا کر پڑھنے پر اسے چھوڑ دے۔ تو اس کی پہچان کے لیے کچھ نکات بیان ہو رہے ہیں۔ اگر اس حمزہ کے ساتھ لام بھی ہے، یعنی الف لام جیسے الکتاب میں یا الرحیم میں، تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ جس الف کے بعد والا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزۃ الوصل ہے۔ حمزۃ الوصل کلمہ کے شروع میں ہوتی ہے۔ اکثر جگہوں پر حمزۃ الوصل پر حرکت نہیں دی جاتی۔ اگر وہیں سے شروع کرنا ہو حمزۃ الوصل کو کیا حرکت دیں گے؟ اگر حمزۃ الوصل سے پہلے حرف پر وقف کر لیا اور یہیں سے اپنی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہوں تو اس حمزہ پر کیا حرکت پڑیں گے؟ یعنی زبر پڑیں گے یا زیر یا پیش؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر حمزۃ الوصل والا کلمہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو اس حمزہ پر زبر لگائیں گے اور لام کو ساکن کریں، جیسے الکتاب، اس کو الکتاب پڑھیں گے، یہ اسم کی حالت ہے۔ اگر حمزۃ الوصل کسی فعل کے شروع میں ہے، جو لفظ الف لام سے شروع نہیں ہو رہا وہ فعل ہی ہونا چاہیے، تو وہاں تیسرے حرف کی حرکت دیکھی جائے گی۔ اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پر پیش لگے گی۔ مثلا حمزہ نون مجزوم ضا پر پیش ہے اور را مجزوم ہے، تو اس میں تیسرا حرف ضا ہے اور اس پر پیش ہے، اس لیے اس حمزۃ الوصل پر پیش لگا کر انظر پڑھیں گے۔ دوسری مثال حمزہ قاف مجزوم ہے، تا پر پیش ہے اور لام مجزوم ہے، تو تیسرا حرف تا پیش والا مضموم ہے، اس کی حرکت شروع کی حمزہ وصل کو دیں گے اور کلموں کو پڑھیں گے اقتل۔ ممکن ہے کہ تیسرے حرف پر پیش نہ ہو بلکہ زبر یا زیر ہو، تو اس صورت میں حمزہ وصلی پر زیر آئے گی۔ اس حالت میں چاہے زبر ہو یا زیر، مثلا استجیبو میں تیسرا حرف تا ہے، اس پر زبر ہے، تو قاعدے کے مطابق اس حمزہ وصل پر زیر آئے گی اور پڑھیں گے استجیبو۔ اور اگر تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے اکشف میں ہے، تیسرا حرف شین زیر والا ہے، تو حمزہ وصل بھی زیر والا یعنی مکسور ہوگا۔ استثناء 5 کلمات ایسے ہیں جو بظاہر اس قاعدہ کے خلاف ہیں۔ بظاہر اس لیے کہا ہے کہ ظاہراً قاعدے کے خلاف لگتے ہیں، مگر جب گرامر کے تحت لائیں تو ان کا بھی تیسرا حرف زیر والا ہے جس حرف کو حذف کر دیا گیا۔ ان 5 کلمات پر تیسرے حرف پر عارضی پیش ہے، اصل میں یہاں پر زیر ہے، اس لیے ان 5 الفاظ کو یاد کر لیں اور ان کے حمزۃ الوصل پر زیر پڑھا کریں۔ وہ یہ ہیں: امدو، ائتو، امشو، اقدو، ابنو۔ سبق کے ایک موڑ پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اکثر حمزۃ الوصل میں حمزہ پر حرکت نہیں دی ہوتی، وقف کی صورت میں اپنے طور پر حرکت لگا کر اسے پڑھا جاتا ہے۔ کچھ مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جہاں حمزۃ الوصل ہونے کے باوجود اس پر حرکات دی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الحمد کی شروع کی حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اس حمزہ پر کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، جس طرح عثمانی رسم الخط میں اس حمزہ کے اوپر صاد پڑا ہوتا ہے۔ قاری کو اختیار ہے کہ وہ بسم اللہ اور اس آیت کے بیچ میں وقف کرے یا ملا کر پڑھے۔ اگر وقف کرے تو الحمد کی اس حمزۃ الوصل کو زبر دے کر الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، اور اگر ملا کر پڑھنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ حمزۃ الوصل حذف ہو جائے گی۔ اس طرح اصولاً اس حمزہ پر زبر نہیں ہونا چاہیے۔ عثمانی رسم الخط والے نسخوں میں ایسے ہی ہے، وہاں اس حمزہ پر چھوٹا سا صاد ڈلا ہوتا ہے اور زبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پرنٹ ہونے والے نسخوں میں یہاں زبر ہے، شاید اس وجہ سے کہ عام طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وقف ہوتا ہے، تو بعد کی آیت الحمدللہ رب العالمین حمزۃ الوصل کی زبر سے شروع ہوگی، تو وہ پہلے ہی سے ڈلی ہوتی ہے۔
اسی طرح کا معاملہ اہدنا الصراط پر بھی ہے، وہ بھی حمزۃ الوصل ہے اور اس پر بھی زیر حرکت دی ہوئی ہے۔ پچھلی آیت پر وقف کے بعد یہاں سے شروع کرنے پر یہ مکسور حمزہ پڑھی جائے گی، اور وصلاً یہاں ملا کر پڑھنے پر یہ حمزۃ الوصل حذف ہو جائے گی، گر جائے گی، اور اس طرح پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر اس کو وقف میں پڑھیں گے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر وقف کر لیا۔ اب اگلی جو حمزۃ الوصل ہے وہ زیر سے شروع ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ایک عام آدمی جس نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا، وہ کیسے معلوم کرے کہ یہ حمزہ ملا کر پڑھنے میں پڑھے یا نہیں پڑھے؟ تو اس کا حل اس صورت میں نکل سکتا ہے کہ جو مقامات وقف کے دیے ہوئے ہیں، خاص کر آیت کا نشان جو دائرے کی صورت میں ہوتا ہے، وہاں وقف کریں اور بعد کی آیت دوسری سانس میں شروع کریں۔ اس طرح اگر وہ آیت کسی متحرک حمزہ سے شروع ہو رہی ہے تو اس حرکت کے ساتھ اس حمزہ کو پڑھیں، اس طرح غلطی کرنے سے بچ جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول معلوم ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہر متحرک حمزہ کو پڑھا جائے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی جس طرح لکھی ہوئی ہے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ حمزہ زائدہ کو مزید دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، حمزۃ الوصل اور حمزہ قطعیہ۔ حمزہ قطعیہ جہاں بھی ہو اسے ہر صورت میں پڑھیں گے، جبکہ حمزۃ الوصل ملا کر پڑھنے میں حذف ہو جاتی ہے اور وقف کے بعد شروع کرنے پر پڑھنی ہوتی ہے۔ آئندہ کا سبق انشاءاللہ تعالی حمزہ قطعیہ پر ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ اور مع السلامہ۔